باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ سورہ مبارک بقرہ ہماری گفتگو جاری ہے اور پہنچی ہے 124 نمبر آیت میں۔ 124 آیت کے بعد اس آیت کے ساتھ ہی موضوع بدل رہا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے چہرے سے جو پردہ ہے نفاق کا یا غیر فرمانبرداری کا جو پردہ جس میں وہ چھپے ہوئے تھے اس کو عیاں کیا بنی اسرائیل کے تذکرے کے ذریعے سے، ان کے کردار کو افشا کرتے ہوئے، ان کے منافقت کو عیاں کرتے ہوئے، انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے مقابلہ کیا اور انہوں نے جو پارٹی بنائی اور انہوں نے جو اپنی شہوتوں کو بجھانے کے لیے جس راستے کا اختیار کیا، قرآن نے اسے بیان کیا ہے، اس دشمنی کو بیان کیا۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود تورات کو مانتے ہیں لیکن تورات کے خلاف ان کی زندگیاں جو ہیں وہ گامزن تھی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ 124 آیت میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ اجداد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے ان کے جد کا نام کون ہے؟ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے، اس کے بعد حضرت اسماعیل، اس کے بعد جا کر حضرت اسحاق دوسرے بیٹا ان کا، اور اس کے بعد جا کے ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں، اجداد ہیں، حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں۔ اس ان کو عنوان قرار دیا پروردگار عالم نے ایسے نبی کو کہ جو توحید کے ہیرو جانے جاتے ہیں، مکتب توحید میں جن کا سب سے بڑا کردار ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، توحید کی بنیاد رکھی ہے اور توحید کے راستے پر چلنے والے، اور جنہوں نے توحید کے راستے میں مشرکوں سے ٹکر لی ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اس طاغوتی زمانے میں، اس حالات میں، کٹن حالات میں، جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اس زمانے میں نمرود سے ٹکرانے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 18 جو 124 سے لے کر 141 تک جو آئے تھے اسی سے مربوط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی امامت کا اعلان کہ میں ابراہیم کو امام بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، سخن کے تعمیر کرنے والے کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی اہمیت، یہ 3 موضوعات ان 18 آیتوں میں موجود ہے۔ 124 نمبر آیت سے لے کر 141 نمبر آیت تک، اور یہی 18 آیتیں مقدمہ ہیں ایک اور موضوع کے لیے، اس کو سمجھانا چاہتا ہے خدا، کیونکہ آگے جو موضوع آ رہا ہے وہ تغییر قبلہ کے بارے میں، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں، اگر جس سے پہلے اشارہ ہو چکے کچھ آیتوں میں، لیکن اب واضح طور پر اور ایک الگ موضوع کے عنوان سے اور باقاعدہ طور پر اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی۔ خوب یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ وہ مسلمان کے جو 2 سال سے زیادہ عرصے تک قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور ایک دم خداوند متعال کی طرف سے حکم آتا ہے کہ قبلہ چینج، اب تم نے کہاں منہ کرنا ہے؟ کعبے کی طرف، نہ کہ بیت المقدس کی طرف۔ وہ بھی کہ ایک ہی نماز کے اندر، ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف
نماز پڑھا گیا، اور جہاں پہ یہ نماز جو پڑھی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ ذو القبلتین، مسجد ذو القبلتین، جس مسجد میں دو قبلوں کی طرف بیک وقت میں ایک ہی نماز میں نماز پڑھی گئی۔ مسجد اقصی سو چھوڑ کر حکم یہ ہوا کہ مسجد بیت الحرام کی طرف تم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خداوند متعال نے خود حضرت ابراہیم جو بنیاد رکھنے والے کعبے کے، ان کے بارے میں اس عنوان کو چھیڑا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اور آج کے مسلمان یہ جان لے کہ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف آج مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف اس کے لیے جو قربانی دی گئی وہ حضرت ابراہیم کی خود قربانی دی گئی ہے۔ اس کعبے کی بنیاد میں ابراہیم علیہ السلام کی کوشش شامل حال ہے، آپ کی قربانی شامل حال ہے، آپ کی مشقت شامل حال ہے، آپ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ جس خانہ کعبہ کو آباد کیا گیا ہے، بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ قبلہ تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اسی کو قبلہ مانا، اس کے بعد چینج ہوا اور یہ بیت المقدس کی طرف چلا گیا۔ اب پھر آج حکم دے رہے ہیں کہ اب دوبارہ بیت الحرام کی طرف نماز پڑھنی ہے، سیاسی عنوان سے جو حالات تھے اس وقت کے، اس کے تحت۔ لہٰذا یہ قبلے کی تبدیلی کو سمجھانے کے لیے اور قبلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اور آگے حج کا موضوع آ رہا ہے، وہ بھی کہاں پہ؟ خانہ کعبہ سے مربوط ہے، مکے سے مربوط ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے 18 آیتوں کو عنوان قرار دیا گیا ہے، اور ان 18 آیتوں میں خود ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو خداوند متعال نے واضح کیا اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس امامت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد کے امتحان الہی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مقام امامت تک پہنچے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی جو ہے کھیل ہے یہ، اور یہ جو ہے ایک منصب ہے جس کو ویسے ہی دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ابراہیم بنے، حضرت ابراہیم بنے، تو وہاں پر ان کی محنت شامل حال ہے، ان کی قربانی شامل حال ہے، ان کا امتحان شامل حال ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب مبتلا کیا ابراہیم کو امتحان کے اندر، اس کو یاد کرو۔ یعنی ابراہیم کا امتحان ہوا ہے، نہ صرف امتحان ہوا، امتحانات لیے گئے، امتحانات، بڑے بڑے امتحانات لیے گئے۔ امتحان ایک بہت اہم موضوع ہے نا، یہ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ماں باپ، ٹیچر بچے کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مفت میں انعام دے دیا جائے، آؤ بچے میں آپ کو انعام دے رہا ہوں، خود بچہ پوچھے گا کہ کس وجہ سے انعام دے رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے کہ میں آپ مجھے انعام دے رہے۔ بچہ بھی جو ہے چھوٹا ہونے کے باوجود، کچے ذہن ہونے کے باوجود پوچھے گا، اے ٹیچر، اے استاد، اے والدین، اے ماں، اے باپ، کیوں مجھے دے رہے ہیں 10 روپے مثلاً 50 روپے؟ کوئی وجہ تو ہے نا۔ امتحان چھوٹا ہو اجر چھوٹا ہے، انعام چھوٹا ہے، امتحان بڑا ہو اس کا انعام بڑا ہے۔ ہم امتحان دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی میرے بیٹے کا امتحان ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی اس کا جو امتحان ہے کالج لیول پہ امتحان ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، دعا کرنا۔ سکول والے امتحان لیتے ہیں، کالج والے امتحان لیتے ہیں، ٹیچر امتحان لیتے ہیں، والدین خود امتحان لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر بھی امتحان ہی تو لے رہا ہوتا ہے آپ کے بدن کے صحت کے امتحان ٹیسٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹر لے رہا ہوتا ہے۔ آپ جو ایکس رے لیتے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں، جو اس میں رزلٹ آتا ہے، کس چیز کا امتحان ہے؟ وہ آپ کے جسم کے صحت کا اور اس کی حیثیت کا امتحان ہے نا۔ وہ آپ دیتے ہیں الحمدللہ میں اس امتحان میں کامیاب، کوئی بھی بیماری مجھے نہیں ہے۔ جو بھی آپ امتحان دے رہے ہیں، چاہے صحت میں ہو چاہے تعلیم میں ہو، آپ خوش ہوتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، اور امتحان دینے کے بعد انعام کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، لیکن خدا کو اجازت نہیں کہ خدا ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا ذہن ہے، ذہنیت ہے۔ اب کہا جائے نا خدا امتحان لیتا ہے، کہتے کیوں؟ دنیاوی چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں ہم امتحان لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور انعام وصول کرتے ہیں، اور ہمارے اجر کا جو معیار ہے وہ امتحان قرار پاتا ہے۔ آپ اگلی کلاس میں جا ہی نہیں سکتے جب تک امتحان نہ دیں۔
آپ کی پروموشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ امتحان اور ٹیسٹ نہ دیں اپنے کورب کا اس آفس میں بھی، ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پہ اجازت ہے، وہاں پہ خوشی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، ہاں یہی بہتر ہے، امتحان ایک جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، اس لیول پر میرٹ کو دیکھا جانا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ نوکری بھی دینی چاہیے اور سارا کچھ. لیکن جب خدا جو خالق ہے وہ جب چاہے فرمائے کہ میں امتحان لوں گا اور میرا نظام امتحان ہے، میرا ترقی حاصل کرنی ہے، اجر دوں گا، ثواب دوں گا، لیکن مفت میں نہیں دوں گا، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کیوں امتحان لے رہا خدا؟ نعوذ باللہ، یعنی کہ خدا کو امتحان کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں حق حاصل نہیں؟ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امتحان لینا ہے، یہی تو ہے کہ امتحان کے ذریعے سے انسان کو انسان بنانا ہے. اس نے بغیر امتحان کے، بغیر جہاد کے، بغیر مجاہدت کے کیسے انسان بننا ہے؟ امتحان ہے نا، ہر سیکنڈ میں امتحان ہو رہا ہے. ایک وہ امتحان ہے جو سال میں ایک دفعہ ہے، اور وہ جو خدا امتحان دے رہا ہے وہ ہر سیکنڈ میں امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان کا نام جہاد بالنفس ہے. نفس کے ساتھ جہاد، نفس کے ساتھ پیکار، نفس کے ساتھ مقابلہ، نفس کو کنٹرول کرنے کا امتحان، خواہشوں کو کنٹرول کرنے کا امتحان، اپنے عقل کو خواہشوں پر غالب رکھنے کا امتحان. آئے اس میں کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ آئے حیوانیت سے نکل رہا ہے یا نہیں؟ اس کا امتحان. کہیں حیوان تو نہیں بن بیٹھا، ظالم تو نہیں بن بیٹھا، درندہ تو نہیں بن بیٹھا؟ اس کا امتحان. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ کہ تعلیت تلو معصوم بن گئے، ہاں شبہ معصوم بن گئے. یہ بھی امتحان ہے. معصوم کی سیرت پر چلنے والا عصمت صغریٰ اس کے اندر آ گئی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی عصمت صغریٰ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ گناہوں سے پاک ہو. انسان میں وہ ایبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ قابلیت ہے نا. یہ جو امتحان لیا جاتا ہے اسی لیے ہے. آپ جو دنیا میں امتحان لیتے ہیں وہ کشف استعداد کے لیے لیا جاتا ہے. استاد جو امتحان لیتا ہے وہ اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے قابلیت ہے یا نہیں ہے. ایک بچے کا بھی امتحان لیتے ہیں، ذہنی امتحان اور ویسے امتحان. پھر ٹیسٹ میں پاس ہو تو کہتے ہیں صلاحیت ہے، بچہ پڑھ لے گا. یہی ہے نا سارے امتحان ہیں. اسی لیے آپ کے امتحان کے اس نمبروں کے بیس پر آپ کو اگلی کلاس دی جائے گی. یہ نمبر کس چیز پر دلیل ہے کہ اس میں وہ قابلیت ہے یا اگلے کلاس میں جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں کشف استعداد، یعنی دیکھنا کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں. پروردگار عالم جو امتحان لیتا ہے کشف استعداد کے لیے تھوڑا لیتا ہے. وہ تو عالم ہے، غیب کا مالک ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے. پروردگار عالم جو امتحان لیتا ہے وہ بروز استعداد کے لیے لیتا ہے، استعداد کو بڑھانے کے لیے لیتا ہے. خود یہ شخص کے اندر جو استعداد ہے وہ خود سمجھے کہ میرے اندر کیا استعداد ہے. اس استعداد کو پرکھنے کے لیے اور استعداد کو بڑھانے کے لیے پروردگار عالم امتحان لیتا ہے. یہ ہے امتحان. پھر اجر اس کے لیے ہے. صلاحیت ہے یا نہیں اس انسان کے اندر انسان بننے کی؟ انسان بنا کے تو نہیں بھیجا پروردگار عالم نے، انسان بننے کے لیے بھیجا خداوند متعال نے. اس بیج کی طرح جو بیج ایک بورے میں بند ہے، اس کے اندر صلاحیت درخت بننے کی، آم کے درخت اور آم کے پھل کے لیے اس میں صلاحیت ہے. جب تک آپ کو بورے میں سے نہیں نکالیں گے، جب تک آپ کسان جو ہے اس کو مٹی میں نہیں ڈالے گا، پانی نہیں ڈالے گا، روشنی کا بندوبست نہیں کرے گا، حشرات سے نہیں بچائے گا، غلط جڑی بوٹیوں سے نہیں بچائے گا، موذی امراض سے نہیں بچائے گا، تب تک یہ بیج پودے میں چینج نہیں ہوگا. اس کے لیے دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اس کو جو چیز چاہیے دینے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. انسان کے اندر بھی یہ توجہ دے کہ میں انسان ہوں، میں نے انسان بننا ہے. بیج کون سا بیج ہے؟ ایمان کا بیج ہے. ایمان کا بیج، اس کو انسان نے ترقی دینی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اس بیج کی طرح جو کسان کرتا ہے، مضبوط کرتے 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 کردار میں ڈھلتے ڈھلتے اس نے انسان بننا ہے، حیوانیت سے نکلنی ہے. بات لمبی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے. اس کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بطور احسن پاس کیا، تمام کیا، تکمیل کیا، مکمل کیا. اس کے بعد انعام کیا مل رہا ہے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. خداوند متعال نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے ابراہیم کو امام.
کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا ہے. کس نے امتحان لیا ہے؟ ربہ. اس کا مطلب ہے رب ربوبیت سے ہے نا, تربیت سے ہے نا. امتحان کا تعلق تربیت سے ہے, ورنہ خدا فرما سکتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ خَالِقُهُ بِكَلِمَاتٍ. اس کے خالق نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے. لیکن رب کا لفظ استعمال ہوا, رب کا لفظ استعمال کر ہمیں بتایا کہ تربیت سے تعلق ہے امتحانات کا. امتحان اٹل ہے اور حتمی ہے. اگر ہم تیار ہیں, صرف یہ فرق ہے, امتحان میں ہونا ہی ہونا ہے, لیکن یہ انسان تیار ہے یا نہیں, ذہنی طور پر آمادہ ہے یا نہیں ہے. کربلا میں جو امتحان ہوا اس سے بڑا امتحان ہے. تیار تھے امام حسین علیہ السلام بھی تیار, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی تیار, سب تیار تھے, نکلے امتحان دینے کے لیے. امتحان ہے, یہ سلسلہ امتحان ہے, مراحل امتحان ہے, اس سے انسان گزر رہا ہے, تب جا کر انسان کچھ بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے امامت مفت میں نہیں دی ہے, محنتوں کا نتیجہ, اس امتحان میں پاس ہونے کا نتیجہ. اب دیکھیں کلمات سے کیا مراد ہے. مفسرین فرماتے ہیں کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اس کے پروردگار نے. کلمات یعنی ذمہ داریاں دی, ان ذمہ داریوں کے ذریعے سے امتحان لیا ہے. کچھ ذمہ داریاں دی ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور اس کو بطور احسن اس کو انجام تک پہنچایا ہے, پاس ہوئے ہیں. کلمات سے مراد یعنی وہ عہد تھا جو ابراہیم علیہ السلام باندھا خدا سے, اور پروردگار عالم نے اس عہد وفا کے ذریعے سے امتحان لیا, آیا اس عہد کو پورا کرتے ہیں نہیں. کلمات سے مراد یا وہ واقعات ہیں, وہ حوادث ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے, وہ کٹھن واقعات جس کے بارے میں بھی ذکر ہوگا, وہ واقعات, وہ حوادث جس کے ذریعے امتحان لیا گیا. اور حوادث بہت ہی خطرناک کہ ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے. اتنے بڑے حوادث, بت پرستی کے اس ماحول میں بت پرستی سے ٹکرا جانا ابراہیم کا کمال ہے. نمرود جیسے طاغوت کے زمانے میں ٹکرا جانا کس کا کمال ہے؟ حضرت ابراہیم کا کمال ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں نمرود کو کہا گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو الٹا دے گا. اس وقت ماحول ایسا تھا کہ بالکل نظارت تھی کہ کہیں کوئی بچہ پیدا تو نہیں, اور اس کی تلاشی لی جاتی تھی. ماں کے پیٹ کو چیک کیا جاتا تھا کہ وہ بچہ پیدا تو نہیں ہو رہا. حالانکہ خداوند متعال نے پھر اس کی حفاظت کا اہتمام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے غار میں ان کی ولادت ہوئی ہے. ماں گئی دھر کے اور دور دراز غار میں, وہاں پہ ٹھہری, وہاں پہ تولد ان کی ہوئی, ان کی پیدائش ہوئی, اور وہیں پہ کچھ دیر وہاں رہے. اس کے بعد جب بڑے ہوئے تھوڑے سے پھر آئے اس شہر کے اندر, ماں ادھر آئی ہے, پھر اتنی حفاظت کا اہتمام ہوا ہے. پھر جا کر ابراہیم بنے. پھر ابراہیم نے آ کر نمرود کو للکارا ہے, اس بت پرستی کے اس نظام کو للکارا ہے. وہاں پہ آ کر پھر حضرت ابراہیم میں بت شکنی کی ہے. یقیناً آپ کو پتہ ہے نا وہ واقعات, جب سارے ایک پروگرام کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم اس بت کدے میں گئے اور جا کر سب کو توڑا. توڑنے کے بعد اس کلہاڑی کو یا ہتھوڑے کو اس کے گردن میں لٹکا دیا. جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا سارا کچھ ختم. پھر اس کے بعد دربار میں حاضر کیا, کہا, سب نے کہا یہ وہی ہو سکتے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے, انہوں نے ہمیشہ ہمیں للکارا ہے, وہ ہمیشہ بت پرستی کے خلاف بولتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے. پھر گرفتار کیا. پھر کہا یہ کس نے کیا؟ کہا اس سے پوچھیں جس کی گردن میں یہ کلہاڑی ہے یا ہتھوڑا ہے, اس سے پوچھیں. انہوں نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بت تو بول ہی نہیں سکتا. وہیں پہ انہوں نے فیل کیا کہ جس کو خدا بنا رکھا ہے کہ جو کچھ بول ہی نہیں سکتا. سارے مبہوت ہو گئے, حیران ہو گئے. یہ ابراہیم کا امتحان تھا. بت پرستی کے خلاف امتحان میں پاس ہوئے, کیا بنے؟ بت شکن بنے. بت شکن بنے. یہ امتحان ابراہیم میں پاس ہوئے. پاس ہونے کے بعد کیا ہوا؟ چھوڑتا ہے کوئی دشمن نمرود جیسا چھوڑتا ہے. کہا ٹھیک ہے اب ان کو آگ میں ڈال دو, آگ میں جلا دو. آگ میں جلانے کی باری ہے. منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو پھینکا گیا. اب جو ابراہیم مطمئن ہیں, خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, توکل رکھتے ہیں. تاریخ میں ہے کہ جب منجنیق سے پھینکا گیا ہوا میں تھے, ہوا میں کہنے والوں نے کہا ہم مدد کرتے ہیں. جن پرندوں نے کہا ہم مدد کرتے ہیں, نہیں. فرشتوں نے کہا ہم مدد کریں گے آپ کو بچائیں, نہیں. وہی بچائے گا کہ جس کے لیے میں زندہ ہوں, جس کے لیے میں برسر پیکار ہوں. آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کی آیت قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. انہوں نے جب
جلانا چاہتے ہو کیا کہ ان کو جلاؤ، حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو، راہ کر دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، جن کو توڑا نا ابراہیم نے، ان خداؤں کی، بتوں کی مدد کرو ابراہیم کو جلانے کے ذریعے سے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ آج خدا تمہارے ان بتوں کو، خداؤں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کیا کرنا ہے؟ اس خدا، جھوٹے خداؤں کے دشمن یعنی ابراہیم کو جلا دو، ٹھیک ہے نہیں؟ ان جھوٹے خداؤں نے جلایا، انہوں نے مدد کی ابراہیم کے؟ نہیں کی، بلکہ اس خدا ابراہیم نے مدد کی، خدا ابراہیم نے مدد کی، ان جھوٹے خداؤں نے مدد نہیں کی۔ ابراہیم کو آتش سے میں نہیں ڈال سکے، لیکن ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کو بچا لیا۔ کونوا بردا وسلاما، ہاں اے آگ ٹھنڈے ہو جاؤ، سلامتی ہونی چاہیے، آگ ٹھنڈے ہو جاؤ، سلامتی کس کے لیے ہو جاؤ۔ ابراہیم اس آگ کے درمیان میں سکون سے جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ کوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں ایک انسان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہو، دشمن بھی کیا ہے، سب سے طاقتور خود طاغوت اور حکمران نمرود، اس کا لشکر ہو، اور آگ بھی آپ کو بتائے کتنا آگ وہاں پہ جلایا گیا کہ قریب نہیں جا سکتے تھے، اور وہ نبی کتنے مطمئن ہے اور توکل ہے کہ وہ خدا مجھے بچائے گا۔ پروردگار نے اس آگ سے اس گرمائش کو سلب کر لیا۔ کس وجہ سے؟ یہ ابراہیم کے اس امتحان کی وجہ سے۔ کون سے امتحان تھا؟ توکل کا امتحان، بھروسے کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ اس کے بعد جی کون سے؟ یہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، ابھی ذہن میں نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بت شکنی، اس کے بعد بت شکنی کے بعد انجام کیا ہوا؟ آگ میں جلانا۔ اس کے بعد نکال دیا، نمرود نے کہا ان کو نکال دو، ان کو جلا وطن کرو، جلا وطن کر دیا گیا۔ بابل میں، عراق آج کے، وہاں پہ ان کا مسکن تھا، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد جناب اسماعیل چھوٹے ہیں، آپ کی والدہ جناب ہاجرہ، حکم خدا ہوا کہ ان دونوں ماں بچوں کو ایک صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ بھی کیا ہے؟ مکے کے اندر، فلسطین سے مکے ابراہیم لے کے آتے ہیں لا کے اس چٹیل میدان میں جہاں پہ انسان کا تصور بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، کہاں وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کم امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تصور کریں کہ ایک بیوی، ٹھیک ہے، خاتون بچے کے ساتھ ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جائیں، چھوڑ کے آ گئے۔ خدا نے کیا انعام دیا؟ زمزم امتحان انعام کے طور پر دیا، جو آج بھی تبرک ہے انسانیت کے لیے۔ یہ امتحانات آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آخری امتحان ذبح ہے اسماعیل، بہت بڑا امتحان ہے۔ ان امتحانات کے بعد خدا نے اجر دیا۔ یہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ عَظِيمَ الْأَجْرِ لِمَنْ عَظِيمَ الْبَلَاءِ۔ عظیم اجر چاہیے نا، عظیم امتحان کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یقیناً عظیم اور بڑا اجر اس شخص کے لیے کہ جو بڑا امتحان دے۔ وَمَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا ابْتَلَاهُمْ، اور خدا کسی بھی قوم سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے امتحان لیتا ہے۔ یعنی خدا کی محبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ امتحان کے ساتھ۔ مفت میں تھوڑا خدا محبت کرتا ہے کسی سے، محبوب خدا بننے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاس ہو گئے تو محبت ہوگی، لیکن محبت کا معیار ہے نا، والدین کی اطاعت ہوگی تو والدین محبت کریں گے نا، احسان کریں گے تو محبت ہوگی نا، ورنہ نفرت ہے، ورنہ غضب ہے وہاں پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ بڑا اجر بڑے امتحان کے صلے میں ملے گا، اور خدا بند متعال کسی سے محبت نہیں کرتا مگر اس قوم کو کیا ہے؟ امتحان میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ ہے مبتلا، یہ ہے ابتلا ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے خلیل بنے ہیں۔ دیکھیں محبت میں اتنا خدا بند متعال نے اتنا امتحان لیا کہ خلیل بنے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ابراہیم کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک عبد نہیں بنے، یعنی عبودیت کے امتحان لیا، پاس ہوئے، نبی بنایا۔
اس کے بعد رسالت کے لیے نبوت کا امتحان ہوا ہے. اس وقت تک رسول نہیں بنا ہے جب تک ایک سلسلہ جاری رہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں, پہلے عبد بنے, روایت امام صادق علیہ السلام کے مطابق پہلے عبد بنے, امتحان عبودیت میں کامیابی ملی, اس کے بعد نبی بنے, امتحان نبوت میں کامیابی ملی, رسول بنے, اس کے بعد پروردگار عالم نے خلیل بنایا ہے, پھر خلیل بنے, اس کے بعد امام بنے ہیں. یہ سارا مراحل طے کیے, اس کے بعد امام بنے. آخری عہدہ ہے امامت یعنی امپلیمنٹ کا وہ مرحلہ ہے. امامت اس شرعی احکام کو نفاذ کرنے کا مرحلہ ہے. قال ومن ذریتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امام بنا رہے ہیں الحمدللہ. آیا یہ امامت میری ذریت اور اولاد میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خدا نے کیا فرمایا, قال لا ینال عہد الظالمین, نہیں فرمایا کہ نہیں ہوگی, شرط لگایا کہ امامت جو میرا عہد ہے لا ینالو, نہیں پہنچے گی مگر ظالموں کے علاوہ. آپ کے نسل میں جو ظالم ہوں گے وہاں تک امامت نہیں ہوگی. جو عصمت رکھتے ہوں گے ان کو امام بناؤں گا. ہوا یہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں, اور جا کر آخری نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا, رسول بنایا اور امام بنایا. یہ انعام ہے, یہ انعام ہے. یہ ختم الرسول, یہ خاتم الرسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. اور اس کی وجہ کیا, وہ امتحانات ہیں وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں, امتحانات کے لہٰذا امتحانات کے لیے ہم تیار ہوں. مومن بننا چاہتے ہیں امتحانات کے ذریعے ہے, عاشق اہل بیت بننا چاہتے ہیں امتحانات کے ذریعے ہے. ممکن ہے بیماری کا امتحان ہو, ممکن ہے فقر کے امتحان ہو, ممکن ہے خدمت کا امتحان ہو, ممکن ہے دوسروں کے بارے میں احساس اور درد رکھنے کا امتحان ہو. آج کل کے دور میں جب مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, یہ سارے امتحانات ہیں. آپ کو خدا مقام دینا چاہ رہا ہے, مقام دینے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. خدا آپ سے محبت کرنا چاہ رہا ہے, محبت کے حصول کے لیے امتحان دینا پڑے گا. جو شخص بے درد ہیں, بے احساس ہیں, وہ امتحانات میں فیل ہے. مدد کرے اپنے بھائیوں کی, اپنے افراد کے مسجد اجتماعی امور کے لیے, ورنہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی. مسجد اور امام جماعت اور نماز جماعت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے, درد محسوس کرنا ایک دوسرے کی. اگر آپ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں, حق ادا نہیں ہوا مسجد کا, اس جماعت کا حق ادا نہیں ہوا. پوچھیں ایک دوسرے سے, پوچھیں, پھر آپ مومن ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ پیسے نہ دینا پڑے, پھر کیسے محبوب خدا بنیں گے آپ؟ ہم مدد سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی دیکھ نہ لے ہمیں, کوئی کہے نہ ہمیں. یہ کیسے محبت ہے؟ یہ کیسا دین سے تعلق ہے؟ یہ کیسا خدا سے تعلق ہے؟ یعنی خدا سے تعلق ہے لیکن مخلوقات خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. مخلوقات خدا جب بحرانوں میں ہیں تو وہاں پہ امتحان ہے آپ کا. آپ کا مومن بھائی امتحان میں ہے, آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اگر وہ فقر میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے, اس کا بل زیادہ آ گیا, آپ کا امتحان ہو رہا ہے. آپ کے پاس پیسے, پہلے میں نے بیان کیا, مسئول ہیں آپ. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور وہ پڑا ہوا ہے اور آپ کے مہینہ پورا چل رہا ہے اور اس سے اضافی ہے, اور ایک شخص کے لیے روٹی اور کپڑا نہیں ہے, اور اس کے مہینے میں جو ہے وہ فقر و فاقے سے زندگی گزار رہا ہے, اور وہ روتا ہے اور وہ بھوکا سوتا ہے, اور اس بچے کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں, تو آپ مسئول ہیں. آپ مسئول ہیں, آپ سے سوال کیا جائے گا. اس مال میں اس کا حصہ ہے, مال میں حصہ ہے اس کا, وہ حصہ جانا چاہیے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو. انسان ایک فیملی کی طرح ہے نا, وہ فیملی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلت ملی ہے نا, اس کے لیے ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے, خلیل بنے. دیکھ لیے, خلیل یعنی امامت کے لیے خلت کی ضرورت تھی, اور اس خلت کی ایک وجہ کیا ہے, لوگوں کا خیال رکھنا. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے, مدد کرتے تھے, خدا کو اتنا پسند ہے مدد.
اسی لیے کیا کہا گیا کہ بہترین جو نفاق ہے، انفاق ہے، دینا ہے، خرچ ہے، اس وقت ہے جب تم فقیر ہو، خود فقیر ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ہم خود، یہی تو امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہو اور تم رزق بڑھانا چاہتے ہو تو اسی وقت دے دو کچھ، خدا دے دے گا۔ دیکھو خدا کی مرضی ہے نا، خدا خوش ہوگا تو وہ خزانہ خدا کے پاس ہے۔ خدا کو آپ خوش کریں گے تو خدا عطا کرے گا۔ خدا کب خوش ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس نہ ہو۔ یطعمون الطعام علی حبہ، ہاں جب کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 روٹیاں تھیں نا، 5 روٹی دے دی، 3 روٹیاں تھی دے دی، خود بھوکے رہے، خدا کو پسند آ گیا، خدا نے آیت نازل کی، قرآن کی آیت نازل کی ان کی فضیلت میں، ان کے مدح میں۔ کیا کیا تھا؟ خود بھوکے تھے، دے دیا تھا نا، روٹی دی تھی نا، کوئی اور چیز دی تھی؟ کوئی مہنگی کوئی چیز تھی؟ جو آپ کے لیے پاسبل ہو اسی سے مدد کرے، خدا راضی ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے لیے، آپ کے پاس مثلا کچھ بھی ہو، آپ کے پاس کھانا بچا ہوا وہ دے دے، نہیں دے سکتا نا کھانا بچا ہوا ہے، ہمسائے کو کہیں جی میری طرف سے یہ 5 روٹیاں بچ گئی ہیں آپ کے لیے، میرے پاس یہ سبزیاں بچی ہوئی ہیں آپ کے لیے، کپڑے بچے ہوئے ہیں آپ کے لیے، میرے پاس کچھ بچ گئے، مثلا 10,000 روپے ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے، باقی 10 میرے لیے اضافی ہیں، یہ آپ کے لیے۔ محبوب خدا بن جائیں گے آپ، امتحانات میں پاس ہو جائیں گے، پھر آپ دیکھیں خدا کی برکتیں کتنی ہیں، کتنا سکون آپ کو ملے گا۔ تجربہ آپ نے کیا نا کسی کی خدمت کا، کتنا ثواب، اس ثواب کے علاوہ جو سکون انسان کو ملتا ہے، یہ سکون فطرتی ہے، فطرتی، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ خدمت کر کے سکون پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خداوند متعال نے امتحان لیا، امتحانات آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ پروردگار نے فرمایا کہ کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ کلمات سے مراد مختلف جو امتحانات، حوادث جو خداوند متعال نے ابراہیم کو جو ہے ان سے وہ امتحانات لیں، اور وہ حوادث پیش آئے اور واقعات پیش آئے مختلف، اور ان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ امتحانات کو پاس کیا۔ جو ہی پاس کیا خدا نے اعلان کیا کہ میں اب امام بنانے والا ہوں، اب وہ صلاحیت تیرے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ درس کیا ہے؟ امتحانات سے گزرنا ہے اگر ہم نے اگلا مدارج طے کرنا ہے۔ یہ تو امامت ہے نا، ہم نے اگلے مدرج کو طے کرنا یا نہیں کرنا؟ اپنے آپ کا جو جنت میں جو ہے، جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہمارے اعمال کے مطابق ہے، اعمال کے مطابق ہے۔ عمل کریں گے آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو مقام وہ بڑھے گا، وہاں پہ آپ کا مقام بڑھے گا، اس کی لحاظ سے ہے۔ ایک پانی جو آپ پیتے ہیں، پلانے کی بات نہیں ہو رہی، آپ ایک پانی پیتے ہیں، آپ نے پیتے وقت ایک عمل کرنا چھوٹا سا ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ نے پینا ہے، اور پینے کے بعد ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے، اور اس کے بعد صلوات اللہ علی الحسین، اور امام حسین کے دشمن پر لعنت بھیجنا ہے۔ پروردگار عالم 3 لاکھ چیزیں آپ کو عطا کرتی ہے، 1 لاکھ گناہ آپ کو مٹاتا ہے پروردگار عالم، 1 لاکھ آپ کے انعام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 1 لاکھ آپ کے درجے بڑھتے ہیں، درجے بڑھتے ہیں۔ وہ ایک پانی پینے کا ثواب ہے۔ آپ نے کیا عمل کیا؟ خدا کو یاد کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ خدا کو شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کربلا کو یاد کیا، کربلا کو یاد کیا۔ ثواب اتنا ہے، ان ثواب میں کیا درجات کا بڑھنا ہے۔ آپ نے اگر 5-10 دفعہ اگر آپ نے پانی پلا ہے، پینے کی بات ہو رہی ہے، پلانے کا تو بے شمار ہے، پلانے کا بے شمار ہے۔ آپ خود پی رہے ہیں اور یہ عمل آپ نے کیا، آپ کا درجہ کتنا بڑھے گا؟ 1 لاکھ درجہ بڑھے گا۔ 5 دفعہ آپ پانی پئیں، یہ عمل کریں، کتنا ہو گیا؟ 5 لاکھ۔ 10 دفعہ آپ کریں تو کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ۔ اسی کو آپ ملٹیپلائی کریں مہینے میں اور سال میں، اور اسی کو آپ کریں 50 سال میں، دیکھیں آپ کا درجہ کتنا بڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اجر و ثواب آپ کی کلاس کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے، آپ کے درجات کو، وہاں پہ آپ کے محلے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے کس محلے میں رہنا ہے، رسولوں کے محلے میں رہنا ہے، اہل بیت کے محلے میں رہنا ہے، ان کے ہمسائے میں رہنا ہے، یا بہت دور جا کے رہنا ہے کہ جنت میں بھی جا کے آپ کے خدا یا کاش ہم یہ کرتے، ان کے قریب ہوتے۔ جنت میں رہ کر بھی حسرت آپ کریں گے، یہ بھی ممکن ہے ہم حسرت کریں، کاش یہ عمل کرتے اور آگے جاتے، درجہ اور بلند ہوتا، گریڈ بڑھتا، اور ہم وہاں پہنچ چکے ادھر۔ یہ گریڈ کیسے بڑھے گا؟ انہیں اعمال کے ذریعے سے بڑھنا۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد و بحق قرآن، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔